کیا جھکا کعبے کی جانب کو قبلہ بادل، سجدے کرتا ہے سوئے یثرب و بطحا بادل۔ بحر امکاں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول عربی در یتیم، رحمت خاص خداوند تعالی بادل، قبلہ اہل نظر کعبہ ابروئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منہ سر قبلہ کو گھیرے ہوئے کالا بادل، دور پہنچی لب جاں بخش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت۔ سن ذرا کہتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ بادل، چشم انصاف سے دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان شریف۔ در یکتا ہے تیرا گرچہ یگانہ بادل۔ یہاں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے اس کو، یہ ایک بند پورا جو ہے یہ یہاں تک بن گیا، اس کے بعد ہم آگے الگ پڑھیں گے۔ در یکتا ہے تیرا گرچہ یگانہ بادل، یہاں تک ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں مطالب۔ جانب سمت سوئے یثرب، مدینہ کی سمت، مدینہ کی طرف۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ بطحا جس وادی میں مکہ کا شہر ہے اسے بطحا کہتے ہیں۔ بحر سمندر۔ امکان در یتیم انتہائی قیمتی اور بے مثال موتی۔ منہ سر مبارک کے بال۔ لب جاں بخش زندگی دینے والے لب۔ دندان دانت۔ در یکتا ایسا موتی جس طرح کا اور کوئی دوسرا نہ ہو، یگانہ اکیلا اور تنہا۔ محسن کاکوروی نے اس مشہور اور معروف قصیدے میں ہندوؤں کے مقدس مقامات کاشی اور متھرا سے بادل کی گھٹاؤں کو اٹھایا اور سرزمین عرب کی طرف روانہ کیا۔ چونکہ سرزمین عرب اور خاص طور پہ مکہ اور مدینہ کے متبرک شہر دنیا میں رشد و ہدایت کا مرکز ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے اٹھنے والا بادل اب جانب قبلہ روانہ ہے اور مکہ اور مدینہ کی طرف سے سجدے کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کو اگر بطور تمثیل سمندر تصور کر لیا جائے تو اس سمندر کی کوکھ سے جنم لینے والے قیمتی اور بے مثال موتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتوں اور عظمتوں کے بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اہل نظر کے لیے قبلہ کی مانند ہے۔ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف ہم قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ کون سا؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ جہاں بھی ہوں ہم قبلہ ڈھونڈتے ہیں تو قبلہ کون سا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ، کہ اس کی طرف رخ کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو کہتے ہیں قبلہ کی مانند ہے اور آپ کے ابروئے مبارک بھی گویا خانہ کعبہ کی طرح ہیں اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ بال کالے بادلوں کی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی بخش دائمی اور عالمگیر پیغام کی شہرت دور دور تک پھیلی، جس کی گواہی خود حضرت عیسیٰ بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی کتاب مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کی مکمل تفصیل اپنی امت کو بتا دی تھی۔ اے بادل، اگر تجھے اپنی چمک دمک پر فخر ہے تو ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید اور آبدار موتیوں جیسے دانتوں کو دیکھ، تجھے علم ہوگا کہ تیرے اندر موجود بجلیوں کی چمک دمک بھی ان دندان مبارک کے مقابلے میں ہیچ اور کم قیمت ہے، کہ تیرے اندر جو بجلی کی چمک ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانتوں کی چمک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی چمک جو تھی، ان کے حسن کے ایک ایک جسم کا ایک ایک جو تھا وہ اللہ نے اس قدر خوبصورت بنایا تھا کہ اس کی خوبصورتی کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا آپ پڑھیں اس کو۔ آپ نے اس کا شاعر کے بارے میں اس کا جو آپ کو میں نے تعارف بتایا اور اس کے شعری اصناف، شاعری کی خصوصیات، نعت گوئی کی خصوصیات اور ان کا جو حالات زندگی والا پورشن ہے یہ آپ نے لکھنا ہے، اور یہ ایک بند جو میں نے پڑھایا ہے اس کی تشریح بھی آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنی اور یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ میں آپ کی جو ابھی تک میں نے آپ کا پڑھایا ہے، میں آپ کو کل ٹائم دوں گی، کسی وقت میں جو ہے وہ آپ سے
کل صبح 11 بجے جو ہے نا میں آپ سے جو ہے زبانی سوال پوچھوں گی کانفرنس کال پہ. آپ ساروں کا جو گروپ ہے اس میں آپ کو کانفرنس کال کروں گی، اور اس میں جو ہے میں نے آپ سے ساروں سے اس حوالے سے پوچھنا ہے. تو اس کو ذرا پڑھ لیجیے گا آپ، اس حوالے سے ذرا تیار ہو جائیے. کل میں نے آپ سے اس حوالے سے بات کرنی ہے. تو اب اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.